Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. میں ہوں رحمۃ اللہ اسلام رحمۃ اللہ بلوچ اسلامی وظیفہ چینل آج ہے سنیے کیا لکھا ہوا. ادھر لکھا ہے کہ آپ وسلم جسم اطہر اس حصے کا بیان جہاں آپ وسلم کے بعد وفات کا بوسہ دیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نبی اکرم کی وفات کے بعد دونوں ہاتھوں کے درمیان پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. اور امام ظہیر رحمہ اللہ سیدنا عائشہ صدیقہ بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر تشریف لائے. انہوں نے اپنے منہ نبی اکرم کے دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا اور اپنے ہاتھ نبی اکرم کے پر رکھ دیا اور کہنے لگا میری نبی، ہاں میری خلیل، ہاں میری دوست. سیدنا عائشہ صدیقہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے نبی اکرم کے مبارک میت کو بوسہ دیا. میت کو بوسہ دینے مشرقی مصعب عاصم بن جب ان کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم دنیا فانی سے رخصت ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور یمن سے ڈھانپا دیا گیا ہے. رسول اکرم کی عمر اختلاف کا بیان. سیدنا عائشہ صدیقہ فرمایا کہ رسول اکرم کا 63 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رخصت ہوا. جریان جیری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہم سیدنا معاویہ خدمت میں حاضر ہوا تھا. انہوں نے فرمایا رسول وسلم 33 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رخصت ہوا. فائدہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کی یوم وفات کے تاریخ افراد امت پر پوشیدہ رکھتا. خالق کائنات کی اس امراض بڑے حکمت عظمت ہے. ان کی ولادت اور وفات کے دنوں کو مختلف قسم کی رسومات کے ساتھ خاص کرنا واضح طور پر غیر اسلامی شرعی ہے. بعض لوگ نبی اسلام کی ولادت بسعادت خوشی میں عید میلاد کا کرتا ہے جو کہ بیسوں بدعت خرافات منکرات مرکب ہے. سالمین کے سلف سالمین کا مخالف علاؤالدین نبی سے ولادت کی خوشی میں عید المیلاد اور عیسائی کا جب کفار مشابہت ان کی رسومات پر عمل کرنے سے منع کیا. یاد رہے کہ سوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کسی نبی کی قبر اللہ نے انسانوں کو باخبر نہیں کیا. سیدنا عائشہ صدیقہ روایت ہے کہ رسول اکرم روئے سے بنا ہوا 3 یمن کپڑے کفن دیا. ان قمیص امامہ مبارک نہیں تھا. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے 2 کپڑے یمن چادر کا تذکرہ کیا گیا. انہوں نے فرمایا چادر تو لاؤں گا مگر صحابہ کرام نے اسے واپس کر دیا تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن نہیں دے گا. سیدنا عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم دنیا فانی سے تو رخصت ہوا تو اس وقت آپ کو ڈیرے دار یمن چادر سے ڈھانپ دیا. سیدنا عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑے میں کفن دیا گیا جن میں دمیہ قمیص شامل تھا. البتہ قمیص کا عام نہیں تھا بلکہ مراد قمیص ہے جو بغیر بازوں کی میت کو پہنا جاتا ہے. جیسے کہ سیدنا ابن مالک رحمہ اللہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں 1 قمیص بھی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل تو اہل بیت کے افراد آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ باپ کی طرح سے رشتہ دار قربت دار دیا تھا. چنانچہ یہ کہنے انہوں نے مناسب سیدنا حضرت ابو بکر سیدنا حضرت عمر آپ کے غسل کے کفن پردے نہیں کیا. اس معاہدے سے پیچھے رہنے کی وجہ سے سیدنا ابو بکر سمجھا تھا کہ اس کے
زیادہ اخیر آسان قربت دار جیسی کہ خود سیدنا ابو بکر کا فرمان ہے کہ تمہاری پاس آپ کی ساتھی ہے، اور انہیں حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آباد خاندان کے لوگ غسل دیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل دینے کا ارادہ کیا تو ان کے مابین میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ جس طرح بوقت غسل ہم اپنے فوت شدگی کے کپڑے اتار دیتے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کپڑے اتار کر غسل دے گا یا کپڑے سمیت؟ چنانچہ جب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے ان سب کی نیند طاری کر دیا۔ ایک آدمی ایسی نہ رہا جس کی ٹوڑی ہی اس کے سینے پر لگ نہ رہا، یعنی سب گرنے چمک گیا سویا۔ پھر گھر کی ایک کونے سے کسی آواز دینے والے آواز دیا، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا وہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لباس کون ہے؟ اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لباس سمیت غسل دو۔ چنانچہ یہ سن کر صحابہ کرام نبی اکرم کی طرف آیا اور آپ نے قمیص سمیت ہی غسل دیا اور قمیص کے اوپر پانی ڈالا اور آپ کے جسم اطہر کو قمیص کے اوپر پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر کو قمیص کے اوپر۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی وہ بات سمجھ میں آ جاتا جس کی سمجھ مجھے بعد میں آیا تو آپ سے ازواج مطہرہ ہی آپ کو غسل دیتے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ نے مزید بیان کرتے ہیں جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئی سے بنا ہوا 3 کپڑوں میں کفن دیا، جن میں 2 کپڑے ایک یمن چادر شامل تھا۔ بس اس یمن چادر میں آپ کو لپیٹ دیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے کہا کہ امام مسلم شریف پر صحیح کہا کہ اور حافظ سیدنا علی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم سے غسل دیا تو انہوں نے وہ چیز معلوم کرنا چاہا جو میت سے ظاہر ہوا کرتے، لیکن ایسی کوئی چیز محسوس نہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا اس پاک ہستی پر میری باپ قربان ہو، اے نبی آپ کی زندگی میں بھی پاک تھا، وفات کے بعد بھی پاک۔ اس ضمن سے امام زہری میں سمیت تفسیر نہیں بخاری مسلم، اور لہذا اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ کا شیخین کی شرط پر صحیح کہنا۔ حافظ نور الدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے ادا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عالم بن صحابہ صفے میں سے بیان کرتے کہ رسول اکرم کی بیماری میں آپ پر گنش طاری ہوا۔ جب فاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا بلال کو کہہ دو کہ وہ اذان دے گا، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنش طاری ہوا۔ جب پھر فاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز کا وقت ہو گیا؟ حضرت مطرد نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا بلال کو کہہ دو اذان دے، حضرت ابو بکر کو حکم دے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے گا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میرے ابو تو بڑے غمگین دل والا ہے۔ آپ نے فرمایا تم عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو کہنے کے لیے جمع ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بلال کو کہہ دو اذان دے گا اور حضرت ابو بکر حکم دے گا وہ لوگوں کو نماز پڑھا۔ پھر انہوں نے سیدنا بلال اذان کہنا، سیدنا حضرت ابو بکر کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جب جماعت کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جماعت کھڑا ہو گیا؟ ازواج مطہرہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسی آدمی دیکھے جس کا سہارا لے کر۔ پھر سیدنا ایک دوسرے آدمی آئے، ان دونوں سہارا لے۔ آپ نے تشریف لائے، سیدنا حضرت ابو بکر
رضی اللہ کو صحابہ کرام کو نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک جانب آ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا ابوبکر یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو۔ پھر جب رسول اکرم اس دنیا سے رخصت بھی ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ کہنے سن لوں کہ رسول اکرم فوت ہو گیا تو میں اسے اپنے تلوار سے مار ڈالوں گا۔ اس پر لوگ خاموش ہو گیا۔ فرمایا عمر بن فاروق نے فرمایا، اگر میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا تو رسول اکرم سے فوت ہو گیا تو میں اسے اپنے تلوار سے مار ڈالوں گا۔ اس پر لوگ خاموش ہو گیا کیونکہ وہ ایک دم قوم تھا۔ اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مضبوط نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے سالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم! صحابہ سیدنا ابوبکر کو بلایا۔ میں ان کی طرح نکلا۔ میں نے مسجد میں ان کو پا لیا۔ انہوں نے فرمایا، اے رسول اللہ، وفات پا چکا ہے۔ میں نے کہا، سیدنا عمر بن خطاب فرمایا، اگر میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، میں اپنی تلوار سے مار ڈالا۔ انہوں نے میری کلام پکڑا اور چل پڑا یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے لیے راستے دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جھک گیا، حتیٰ کہ ان کے چہرے آپ نے رخ انور کو چھپائے، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وفات پا چکا ہے۔ پھر سیدنا ابوبکر نے یہ آیات پڑھا کہ بلا شبہ آپ بھی فوت ہونے والا ہے، یقین تو کفار بھی مر جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات تو ایسی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی ادا کیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نماز جنازہ اسے ادا کرے گا؟ انہوں نے فرمایا، لوگوں اندر حجر اسود ہے، داخل ہو، تکبیر پڑھو، دعا کرے، پھر باہر آ جائے، پھر دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے رسول اللہ کے ساتھی، کیا رسول اللہ تدفین بھی ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اکرم کی تدفین کہاں ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، جی جس جگہ رسول اللہ کی روح کو اللہ نے قبض کیا، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ کی روح کو پاک مکان پر قبض کیا گیا ہے۔ تو لوگ جان لے کہ صحیح بات یہی ہے کہ پھر حضرت سیدنا ابوبکر نے فرمایا، تمہاری پاس ساتھی ہے؟ پھر سیدنا حضرت ابوبکر چلا گیا۔ مہاجرین جمع ہوا، آپس میں مشورہ کرنے لگا۔ انہوں نے کہا، ہم انصاری بھائیوں کے پاس چلتے ہیں، ان کا بھی اس خلافت میں حق ہے۔ دو انصاری کے پاس آیا۔ انصاری نے کہا، اے امیر، ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم سے ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، تلوار کو ایک میان میں ڈالا درست نہیں۔ پھر فرمایا، سیدنا ابوبکر ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کسی میں یہ تین خوبی ہے، پہلے جب اپنے ساتھی سے کہا رہا، بتایا وہ ساتھی کون ہے؟ جب وہ دونوں غار میں وہ دونوں دو کون تھے؟ جب اس ساتھی کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ نے ہماری ساتھ ہے، ان کے ساتھ کون تھا؟ پھر فرمایا، حضرت ابوبکر تھا۔ ہاتھ پر بیعت کر لیا اور لوگوں سے فرمایا، تم بیعت کر لو۔ سب لوگ بڑے احسان سے بیعت کر لیا۔ یہ اچھا لگا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کی بٹن دبائیں۔